بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک موضوع جو ہر سال ماہ محرم کے آنے سے پہلے بہت زور و شور سے ڈسکس کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، کیا محرم آنے سے پہلے ایک دوسرے کو نئے اسلامی سال کی مبارکباد پیش کی جائے یا نہ کی جائے۔ اور ایک بہت بڑی تعداد وہابیوں اور سلفیوں کی میسیجز کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے نئے اسلامک سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بس آج ہم دو موضوعات کو ڈسکس کریں گے، جن میں سے ایک موضوع ہے کیا نئے اسلامی سال کی مبارکباد پیش کرنا وہابی اور سلفیوں کی رائے اور ان کے مبنا، ان کے دین، ان کے عقیدے کے مطابق جائز ہے یا نہیں، اور دوسرا موضوع یہ کیا محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے بھی یا نہیں۔ بس سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ تصور کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا خلیفہ دوم کے زمانے میں ہوئی، یہ نظریہ سوائے توہین رسالت کے کچھ بھی نہیں، کیونکہ ایسا سوچنا اس بات کا نتیجہ ہے کہ یہ کوئی تصور کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی کیلنڈر کی کوئی بھی فکر نہیں تھی اور دنیا سے چلے گئے، جبکہ اس زمانے میں جاپان کا کیلنڈر، چائنا کا کیلنڈر، حتیٰ جنوبی امریکہ کا مایا کیلنڈر، انڈیا کا کیلنڈر اور خود سرزمین عرب میں عربوں کا کیلنڈر تھا، یہودیوں کا کیلنڈر تھا جو لونی سولر تھا، عیسائیوں کا کیلنڈر تھا کہ جو سولر تھا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ ان کو اس جانب بالکل بھی توجہ نہیں تھی، ان کی اس جانب، تو یہ بالکل توہین رسالت کے مترادف ہے۔ انہیں قطعاً توجہ تھی اور بے حکم خداوند تبارک و تعالی انہوں نے اسلامی کیلنڈر کی بنیاد چاند پر رکھی، یعنی قمری کیلنڈر کو قرار دیا اور اس کا پہلا مہینہ اپنی ہجرت کو قرار دیا۔ آپ کی ہجرت پہلی ربیع الاول کو ہوئی مکے سے مدینے کی جانب، 8 کو آپ قبا پہنچے اور 12 کو آپ مدینہ پہنچے، لہٰذا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ربیع الاول ہے، نہ کہ ماہ محرم۔ اب یہاں پر سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ ماہ محرم کیسے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہو گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، یا یہ کہا جائے کہ مدینے آنے سے پہلے تک ماہ محرم عربوں کا پہلا مہینہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کو پہلا مہینہ قرار دیا۔ اور یہ والا موضوع تاریخ کی مختلف کتابوں میں معاہدوں کی صورت میں اور لیٹرز کی صورت میں موجود ہے، کہ جن میں سے ایک کا ہم حوالہ دیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا نجران کے عیسائیوں سے، اور جسے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے لکھا، تو اس میں جو تاریخ بیان ہوئی اس کی ابتدا ہجرت ہی سے تھی اور اسے بعد الہجرہ کہا گیا۔ شروع میں ہجرت کے بعد مہینوں کو بیان کیا جاتا تھا، پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، 10واں مہینہ، 15واں مہینہ، 20واں مہینہ، اور بعد میں سالوں کا حساب ہونے لگا۔ خلیفہ دوم نے اپنے دور میں نئے اسلامی کیلنڈر کا آغاز نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا تھا، اس پہلے مہینے کو ہٹا کر زمانے جاہلیت میں جو پہلا عربوں کا مہینہ تھا محرم، اسے قرار دیا۔ یہ موضوع اگر ہم ڈسکس کریں تو ممکن ہے کہ فتنے کا سبب ہو، لیکن اس موضوع کو آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں اور سلفی اور وہابی اور دیوبندی حضرات سے سوال کر سکتے ہیں، اور ایک ان کے عالم نے تو کھل کے اس چیز کا اقرار کیا کہ جن کا نام ہے شیخ محمد بن صالح عثیمین، اور انہوں نے اس بات کو بڑی صراحت سے کہا، بل اعلموا ان السلف لم يتخذوا المحرم اول العام الجدید الا فی خلافت عمر بن خطاب، کہ جان لو کہ سلف جو تھے، جو گزشتہ گزرے ہوئے لوگ ہیں، وہ محرم کو پہلا مہینہ نہیں سمجھتے تھے اور محرم سے نئے سال کی ابتدا کو نہیں مانتے تھے، بلکہ یہ سلسلہ ہوا خلافت عمر بن خطاب کے دور میں۔ إن الناس أحد فرد عليه ولا تبتأ بأحدا بذلك، هذا هو الصواب في هذا المسألة. لو قال الإنسان مثلا نهنئك بهذا العام الجديد ويهنئك الله بخير وجعله عام خير وبركة، لكن لا تبتدئ من الناس عنه، لأنني لا أعلم أنه جاء عن السلف
أنهم كانوا يهنئون بالعام الجديد، بل اعلموا أن السلف لم يتخذوا المحرم أول العام الجديد إلا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. اسکرین پر آپ اس ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا نام ہے اہلحدیث.com، اور اس کا لنک بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہی والا موضوع آپ کو مکتبۃ الشاملہ میں بھی مل جائے گا، کہ جہاں پر جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے یہی جواب دیا، اور یہی والا موضوع آپ کو اسلام کیو اے میں بھی مل جائے گا۔ اور یہ ساری وہ ویب سائٹ ہیں کہ جو سعودی عرب کی وہابی اور سلفی ویب سائٹ ہیں، اور آپ خود بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں، سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری بات کا بے شک یقین نہ کریں، اور سلفی اور وہابی اور دیوبندی علماء سے جا کے پوچھیں کہ کیا یہ موضوع صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اگر یہ ہم بیان کر رہے ہیں تو کم سے کم یہ شیخ عثیمین کی رائے ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسرا موضوع کہ جس کی جانب ہم توجہ دلائیں وہ ہے نئے سال کی مبارکباد کو پیش کرنا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سلفی، وہابی اور دیوبندیوں کی جو رائے ہے وہ یہ کہ اگر کسی چیز کا ذکر قرآن و حدیث میں نہ ہو اور اصحاب نے اس کام کو انجام نہ دیا ہو تو وہ حرام ہے۔ گو کہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ اگر کسی چیز کو منع کیا گیا ہو اسلام میں تو وہ حرام ہے، اور اگر کسی چیز کو منع نہ کیا گیا ہو تو وہ حرام تو نہیں ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ واجب بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کیا قرآن میں اور حدیث میں اور اصحاب یا دیگر لوگوں کی سنت یا روش یہ تھی کہ وہ نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوں؟ بس پہلا موضوع ڈسکس ہو گیا کہ ربیع الاول اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، نہ کہ ماہ محرم۔ بس اگر کسی کو مبارکباد دینی ہے تو وہ ماہ محرم میں نہ دے بلکہ وہ ربیع الاول میں دے نئے سال کی مبارکباد۔ اب یہاں پر سوال ہوا عبداللہ ابن عباس سے، اور پھر ہم آپ کے سامنے اہلحدیث.com کو پیش کرتے ہیں کہ جب سوال ہوا ان سے کیا جائز ہے کہ جو بعض ممالک میں عیدیں منائی جاتی ہیں استقلال کے نام سے، جنہیں عید وطنی کہا جاتا ہے، کیا اس قسم کی عیدیں یا نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا؟ تو ان کا جو جواب ہے کل هذه الاعیاد مبتدعۃ وکلھا باطلۃ، کہ جتنی بھی عیدیں ہیں یہ سب بدعت ہیں اور باطل ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے حرام کا تو نہیں کہا بلکہ کیا کہا، لیکن الافضل ان لا تبتدی بالتہنیۃ، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ مبارکباد میں ابتدا نہ کریں۔ بس جتنے بھی سلفی وہابی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مبارکباد میں ابتدا نہ کریں۔ لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے ولادت جو ہے، اور جب بھی یہ بات کرتے ہیں ولادت کی تو ان کا مقصود ہوتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، تو اس بارے میں تو بڑی صراحت سے کہہ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو دلیل دی وہ کیا دلیل دی؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل ذلك ولا أصحابه رضي الله عنه ولا أصحاب رضي الله عنه، کہ نہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ ہی یہ کام اصحاب نے کیا ہے۔ بس اگر یہ کام یعنی میلاد میں جشن منانا رسول اللہ اور اصحاب نے نہیں کیا تو اس کا تو وہابی بڑا شور مچاتے ہیں، لیکن سوال کیا جائے کہ یہی ان کی رائے ہے نئے سال میں مبارکباد دینے کی، تو اس میں آپ لوگ شور کیوں نہیں مچاتے کہ اس کی مبارکباد دینا بھی حرام ہے اور بدعت ہے، لیکن یہ آپ کام صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی آل سے بغض رکھتے ہیں اور ان کے قتل کی خوشی منانے کے طور پر اس مہینے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بعد میں یہی سوال ہوا شیخ محمد بن صالح عثیمین سے، تو انہوں نے بھی بہت واضح کہا کہ تفصیل سے فتویٰ ہم نہیں پڑھ رہے ٹائم کی قلت کی وجہ سے، ان حناک احد فرد علیہ ولا تبتدی، اگر کوئی آپ کو مبارکباد دے تو آپ اس کا جواب دے دیں لیکن آپ ابتدا نہ کریں۔ ولا تبتدی احدا بذلك هذا هو الصواب في المسألہ، اور یہی وہ صحیح رائے ہے اس مسئلے میں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن لا تبتدی الناس انت لاننی لا اعلم انه جاء عن سلف، کہ آپ اس کی ابتدا نہ کریں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سلف نے ایسا کام کیا ہے اور ان سے نقل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ انہم كانوا يحنئون بالعام الجدید، کیا وہ نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے تھے؟ بعد میں فرماتے ہیں بل اعلموا ان السلف لم يتخذوا المحرم اول العام الجدید، کہ سلف محرم کو نئے سال
मुहर्रम को नया साल नहीं समझते थे, इल्ला फ़ी खिलाफत उमर इब्न खत्ताब, मगर ये कि ये काम हुआ खिलाफत उमर इब्न खत्ताब में। यही मौजू आपको मिल जाएगा इस्लाम QA में, और वहाँ पर भी शेख मोहम्मद बिन सालेह असीमैन ने यही जवाब दिया। और यही आपको मौजू मिल जाएगा कि जो एक अहम तरीन वेबसाइट है किताबों की मकतबतुश्शामिला, और अहम तरीन एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ पर भी आपको यही मौजू मिल जाएगा तफसील से, और वहाँ पर भी यही राय है शेख इब्न बास की। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास दलील ना हो मिलाद मनाने की, आज़ादारी करने की, तो वहाँ पर तो आप शोर मचाते हैं क्योंकि उससे रसूल आले रसूल का जिक्र होता है। लेकिन आपके पास कोई दलील नहीं है नए साल की मुबारकबाद पेश करने की, तो ये आप पेश करते हैं, और कमाल ये है कि आपके उलमा इस पे खामोश रहते हैं। वजह यह है कि इस मुबारकबाद को पेश करने में उन्हें कल्बी सुकून मिलता है, एक तो शियों को तंग करके, अहले बैत के तरफदारों को अजियत देके, और दूसरा अहले बैत के से मंसूब उस महीने के जिसमें उन पर जुल्म हुआ उसकी खुशी को पेश करके आपका दिल ठंडा होता है, क्योंकि आप कि दिल में वो मोहब्बत कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए वो नहीं है, बल्कि उसके बरक्स 1000 गुना ज़्यादा मोहब्बत बनु उमैया की और दुश्मनान रसूलुल्लाह की और दुश्मनान आले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। बस फिर हम इस जानिब तवज्जो दिलाएं कि रबीउल अव्वल इस्लामी साल का पहला महीना है कि जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया था। खलीफा दोम के ज़माने में इस्लामी साल के पहले महीने को बदल दिया गया और मुहर्रम को पहला महीना करार दे दिया गया, और अब सल्फियों ने और वहाबियों ने उसकी मुबारकबाद पेश करना शुरू की, ये जानते हुए कि यह बिदअत है और गलत है, महज आले रसूल के गम मनाने वालों को अजियत देने के लिए। और साथ में तवज्जो दिलाएं और गुफ्तगू को ख़त्म करें। अगला मौजू के जो डिस्कस हम बाद में करेंगे फिर, और पहले कर चुके हैं, वो है आशूर के रोज़े के बारे में। तो वो हम तवज्जो दिला चुके हैं कि आशूर का रोज़े का दारो मदार यहूदी कैलेंडर पे है और यहूदी मुहर्रम को नहीं मानते। इस सिलसिले में हम तफसीली डिस्कशन कर चुके हैं, फिर दोबारा करेंगे। और वो रोज़ा आशूर का नहीं है बल्कि वो आशिर का है, यानी 7वें महीने के 10वें दिन का, कि जिसको यहूदी यौम कपूर कहते हैं। और इस साल आपका यौम कपूर 19 सितंबर को आएगा। खुदावंद तबारक व तआला से दुआ है कि दुश्मनान अहले बैत को हिदायत दे, और अगर हिदायत के काबिल ना हो तो ज़लील व रुस्वा करे और नीज़ तो नाबूद करे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।